گوادر کے علاقے کلمت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ جاں بحق ایک شخص کا تعلق ملتان سے ہے۔ جاں بحق ہونے والے دیگر افراد کی شناخت جاری ہے۔ واقعے کی شمالی وزیرستان بھر میں آج کرفیو نافذ رہے گا۔ صبح 6 سے شام 6 بجے تک FR بنو کے سید گئی چیک پوسٹ سے لے کر تحصیل دتاخیل تک تمام راستے بند ہوں گے۔ روزمک سب ڈویژن سے لے کر پاک افغان سرحد تحصیل غلام خان تک بھی تمام راستے بند رہیں گے۔ صحبت پور کے تھانہ RD 238 میں گھر پر فائرنگ کر کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ کون کون جو ہے وہ وہاں سے مال پکڑ رہا ہے؟ اجیت دوول کا ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، انہوں نے ایک سیل بنایا ہوا ہے، ڈسٹرائے سی پیک۔ ناظرین، دوسری طرف بلوچستان کے اندر خواتین نکلی ہیں۔ بلوچستان میں خواتین کی بڑی تعداد ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور سیمی دین بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے رہائی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ کہا دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ شناخت کر کے مسافروں کو نشانہ بنانا بربریت اور درندگی ہے۔ اس کا $1 بلین کا اینول بجٹ ہے جو اس کو حکومت دیتی ہے۔ اس میں جتنے بھی علیحدگی پسند لوگ ہیں، جتنے بھی ناراض بلوچ ہیں، سب مال کھا رہے ہیں، سب مال کھا رہے ہیں۔ بھارتی پاسپورٹوں کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں پر قیام پذیر ہیں، وہاں پر ٹریننگیں لے رہے ہیں، یہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دے آر ناٹ پاکستانی، وہ پاکستان کے دشمنوں سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ جو بڑے بڑے نام آپ کو سنائی دیتے ہیں، یہ ان کی بھی بھید کھلنے والے ہیں۔ اب یہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو کچھ کرتی رہی ہیں، یہ جو کچھ ان کے ٹیلی فون 3 قبضے میں لیے ہیں، اور بڑی کوئی حیران کن قسم کے انکشافات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے راہ سے بھی رابطے تھے اور ان کے افغانستان سے بھی رابطے تھے۔ میں کیوں یہ نہ مانوں؟ کیا کیا انہوں نے جو ٹرین کا اتنا بڑا سانحہ ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے منہ سے ایک لفظ ان شہیدوں کے نام کے لیے نکلا ہو جن کی جانیں گئی اس میں؟ جی انہوں نے ساری کمپین کی، جلسے جلوس کیے، احتجاج کیے وہاں پر وہ لاشیں اٹھانے کے لیے، اور یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے نام بھی مسنگ پرسنز میں آ جائیں۔ جن لوگوں نے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے حملہ آور ہوئے، جن کو ہماری فوج کے کمانڈوز نے موقع پر ہلاک کیا، ان سے یعنی سوئسائڈ بامز ان کے ساتھ سے جیکٹیں سب کچھ ریسیو ہوا، غیر ملکی اسلحہ ریسیو ہوا، ان کی کون سی پہچان کی ضرورت ہے جی؟ اگر بلوچوں نے اٹیک کیا تھا اور ان کو مار دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا، ناراض بلوچ کیڑی ناراضگی ہے جی؟ میں ذرا آج پوچھنا چاہتا ہوں ویسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیے صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اور پاکستان کی اشرافیہ نے، یا لیٹس سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا نہیں کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 مرتبہ تو حالیہ تاریخ میں وزیر اعظم بنے نا بلوچستان کے، ظفر اللہ جمالی صاحب، اور اس کے بعد یہ انوار کاکڑ صاحب، یہ بلوچ ہے نا؟ جی اچھا، کوئی چیف منسٹر مجھے بتائیے جو نان بلوچی لگایا ہو کبھی کسی نے؟ کوئی گورنر بتائیے جو نان بلوچی ہو؟ آپ خود ہی تو حکومت کرتے رہے وہاں پر بلوچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ محرومی جی، یہ احساس محرومی جو ہے یہ بز ورڈ بن گیا ہے۔ کیڑا احساس محرومی جی؟ کب آپ کو بجٹ نہیں ملے آپ کے سردار کھا جائیں گے، ہمارا قصور ہے؟ وہ آپ اپنے سرداروں سے پوچھیں نا۔ آپ چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر۔ آپ دیکھیے اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ آبادی ہے جی وہاں کی 14.897 ملین، یہ بنتی ہے جی کو ایگزیجریٹڈ فگر بھی اگر آپ بنا لیں اس کو، 2023 کا یہ مردم شماری ہے، اس کے تحت 15 کروڑ جی، ٹھیک ہے جی۔ 995 بلین بجٹ ہے جی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 36% زیادہ ہے، اور کسی صوبے کو نہیں ملا اتنا جتنا بلوچستانوں کو ملا ہے۔ دوسری جناب، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے 200 ارب روپے یعنی فلٹر کیے تھے، یا کہہ لیجیے انڈکٹ کیے تھے بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب زرداری صاحب جب بنے صدر پہلی دفعہ، انہوں نے پہلے تو پوری بلوچستان قوم سے معافی مانگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو محروم کیا گیا تو میں ایز اے صدر، ناٹ ایز این انڈیویجول، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بے پناہ فنڈنگ بلوچستان میں کی۔ ابھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعرے لگاتے ہیں
غربت محرومی یہ مثال کے طور پہ اختر مینگل صاحب، بالکل ذرا ان سے کوئی یہ تو پوچھے، ذرا اپنی مالی حیثیت تو بیان فرمائیں. کون سا ریسورس ہے بلوچستان کا جس کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے پیٹ بڑے کرتے جائیں اور محرومی کا نعرہ لگاتے جائیں. یہ عجیب سیاست ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب سیاست ہے. ایک بات. دوسری بات یہ آ جائیں جناب ذرا ماہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہے. یہ جو پھر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے یا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی فنڈز کی. ابھی آپ نے بتایا بھی ویسے تو پنجاب کا سب سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں بھی ٹھیک ٹھاک بجٹ تو ملتا ہے، لیکن وہی فیئر ڈسٹریبیوشن جو ان کے سردار پیسہ کھا جاتے ہیں لیکن اس کی سزا جو ہے یہ باب پاکستان کو یا پنجاب کے لوگوں کو. گفتگو کی ہے اس کا جواب مجھے دے لیں دیں کہ پنجاب کا بھی تو بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پنجاب کی آبادی کا پتہ ہے آپ کو؟ جی. پنجاب کے علاقے کا پتہ ہے آپ کو؟ بالکل. تو اگر ریسورسز زیادہ ہوں گے، لوگ کماتے زیادہ ہوں گے، محنت زیادہ کرتے ہوں گے تو بجٹ زیادہ ہوگا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہے ان کے جو راز سے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو. میری خواہش نہیں ہے یہ، لیکن اگر یہ رابطے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں کی لیڈرشپ کر کیا رہی ہے. آپ محرومی کا نعرہ لگا کے آپ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہردہ سرائی کر کے باہر کی ان قوتوں سے بینیفٹس لے رہے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں. اگر یہ درست ہے تو مجھے بتائیے کوئی ہمدردی ہونی چاہیے ان سے. نعرے مار رہی ہیں، بڑی تعداد میں خواتین نکلی ہیں. یہ تماچا ہے، یہ تگڑا تماچا ہے. جنہوں نے خواتین پر حملہ کیا، جنہوں نے خواتین کو ذلیل کیا، یہ تگڑا تماچا ہے. اور یعنی یہ خواتین وہ ہیں جنہوں نے اگلی ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، جنہوں نے 2-3 نسلوں کی اب نشوونما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے. لہذا اگر وہ سڑکوں پر نکل رہی ہیں، انہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ان کے راستے روکے جا رہے ہیں، تو اگلی نسلوں کو یہی پٹی پڑائیں گی اور اگلی نسلوں کو مزید مضبوط کریں گی. اور وہی یہ کہانی انہیں سنائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات آگے چلائے جا رہے ہیں. ناظرین، اسی دوران یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً ایمان مزاری صاحبہ ہے، انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے. ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں اگر ریاست یہ تاثر دے رہی ہے کہ آپ عدالتوں میں نہ جائیں، ہمارے پاس نہ آئیں، آپ سڑکوں پر احتجاج نہ کریں، ریاست سوچے وہ ہمیں کدھر دھکیل رہی ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ریاست اگر خود یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، آپ عدالتوں میں نہ جائیں، آپ سڑکوں پر احتجاج نہ کریں، ریاست سوچے کہ وہ ہمیں کدھر دھکیل رہی ہے. اس سے ملک میں انارکی ہوگی. اگر کوئی بھی ہمارے گھر میں گھستا ہے تو قانون ہمیں اپنے دفاع کا حق دیتا ہے. That's a very serious statement. اور بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جناب آپ کسی کے گھر میں گھسیں گے تو جناب قانون ہمیں حق دیتا ہے. پھر یہ بشیر چودھری صاحب لکھتے ہیں صبح سحری کے وقت صافی وحید مراد کے اغوا اور سبحان افتخار راجہ پر تشدد کے حوالے سے اطلاع مسلم لیگ نون کے یعنی پی ایم ایل این جو اس وقت حکومت میں جو چٹخارے لے رہی ہے، موجے مار رہی ہے، جو دھمڑی لے رہی ہے، جو ٹک ٹاک بنا رہی ہے، جو شغل لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے مسلم لیگ نون کے آفیشیل گروپ میں شیئر کی جس میں وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے داخلہ سمیت متعدد وزراء موجود ہیں. 12 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود بھی کسی بھی وزیر نے اس پر اطلاع کو دیکھ کر کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے ایسے گریز کیا ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یا جیسے گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں. یہ بالکل خاموش. یعنی آج بھی شہباز شریف صاحب یعنی جو بھی کام کرتے ہیں وہ کریڈٹ پاکستان کے آرمی چیف صاحب کو دے. یعنی پل کا افتتاح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کریڈٹ ادھر ہے، لیکن دوسری طرف کوئی صافی اٹھایا جائے، کچھ بھی ہو جائے، بالکل ان کی طرف سے خاموشی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور کسی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا. وفاقی حکومت عام شہریوں اور صافیوں سے بھی زیادہ بے بس، لاچار اور مجبور نظر آتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. مجھے وحید مراد پر نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات پر شدید ترس آ رہا ہے کیونکہ وحید مراد کے مسکراہٹ ان سب کے منہ چڑھا رہے ہیں. یعنی صافی تو باہر آ رہے ہیں جی، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ کھل کر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ حکومت، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر اعظم صاحب، یہ شرمناک چیز ہے کہ جس طریقے سے ان کی خاموشی ہے اور یہ ایک خوفناک خاموشی ہے.